حمد و صلات کے اختصار کے بعد لائی کے صد تکریم معزز و محترم حاضرین و سامعین، جمعۃ المبارک کی کیفاور اور ایمان نفروز گھڑیوں میں ہم سب احباب موجود ہیں۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ ماہ شوال المکرم چل رہا ہے اور اس ماہ کی 15 تاریخ اسلام کا ایک بہت بڑا معرکہ حق و باطل غزوہ احد جو ہے اس کی تاریخ اور اس کی یادیں اپنے دامن کے اندر رکھتی ہے۔ اس مناسبت کے ساتھ آج ہماری جو گفتگو ہے وہ غزوہ احد اور اس میں سے بالخصوص حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالہ سے ہے، بلکہ بالخصوص آج ہم آپ کی ہی باتیں اور آپ کی ہی یادیں اور آپ کے فضائل و کمالات جو ہیں ان کے ساتھ اپنے قلوب و اذہان کو معطر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء علیہ السلام کے وہ پیارے چچا جان ہیں جن کو امام الانبیاء علیہ السلام نے بڑے فضائل اور کمالات کے ساتھ نوازا ہے۔ ایک روایت جو امام حاکم اپنی مستدرک میں لاتے ہیں، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا خیر اخوتی علی بن ابی طالب و خیر اعمامی حمزہ بن عبد المطلب، فرمایا میرا بہترین بھائی علی بن ابی طالب ہے اور میرا بہترین چچا امیر حمزہ رضی اللہ۔ اس قدر امام الانبیاء علیہ السلام نے ان سے محبت فرمائی۔ ایک اور روایت جو امام حاکم اپنی مستدرک میں لاتے ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ راوی ہیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان افضل الخلق یوم یجمع اللہ الرسل، فرمایا روز قیامت جب اللہ سارے رسولوں کو اور ساری امتوں کو جمع فرمائے گا، اس دن جو لوگوں میں سب سے افضل ہوگا بعد الرسل الشہداء، فرمایا نبیوں کے بعد قیامت کے دن سب سے اونچے رتبے والے شہید ہوں گے۔ اور پھر اگلی بات فرمائی وَإِنَّ أَفْضَلَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، قیامت کے دن شہیدوں کا جو سردار ہوگا وہ میرے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ۔ جس وقت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس وقت جو شان بیان کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت غم زدہ تھے، بلکہ آپ نے یہاں تک ارشاد فرمایا لن اصابا بمثلک ابدا، فرمایا اے چچا آپ کی جدائی کا جو غم مجھ پہ آیا ہے اتنا بڑا غم مجھ پہ کوئی اور نہ پڑا ہے نہ پڑے گا۔ اتنی بڑی بات، لن اصابا بمثلک ابدا، چچا تیری جدائی سے بڑا کوئی غم نہیں ہے، نہیں آپ کی جدائی جتنا بڑا صدمہ ہے اتنا بڑا صدمہ مجھ پہ کوئی نہیں آیا۔ تو یہ بات ارشاد فرما کے امام الانبیاء علیہ السلام نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور کی پھوپھی جان ہے ان کو اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان دونوں سے امام الانبیاء علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی ابشرا، فرمایا آپ دونوں خوش ہو جائیں، یہ جو بڑا صدمہ مجھ پہ آ گیا ہے، یہ جو غم مجھ پہ آیا ہے، اس کے بعد فرمایا آپ دونوں کو یہ بشارت ہو کہ اتانی جبریل و اخبرنی، جبریل امین ابھی میرے پاس آئے تھے، انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ ان حمزہ مکتوب فی اہل السماء حمزہ اسد اللہ و اسد رسولہ، فرمایا حمزہ کے بارے میں مجھے جبریل امین آ کے بتا کے گئے ہیں کہ میرے یہ چچا حضرت امیر حمزہ آسمان والوں کے اندر ان کا جو نام چل رہا ہے وہ نام ہے یہ اللہ کا بھی شیر ہے، اللہ کے رسول کا بھی۔ زمین و آسمان کے اندر ان کا یہ نام معروف ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی شان ہے۔ اور ایک اور روایت میں امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ کو جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑتے ہوئے دیکھا ہے اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کے تخت پہ ٹیک لگائے بیٹھا دیکھا ہے۔ شان اور مقام قبول اسلام کے بارے میں جو معروف اقوال کتب سیر میں آتے ہیں
ان کے اندر یہ ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام کرنے والے 40ویں فرد ہیں، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 39ویں فرد ہیں۔ ان کے قبول اسلام کے بعد پھر جو ہے وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے قبول اسلام کیے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو مزاج تھا، آپ سیر و سیاحت اور شکار کے شوقین تھے، اور آپ شکار کے لیے دور دراز جاتے تھے۔ تو آپ ایک روز شکار کر کے جب واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک باندی نے، ایک لونڈی نے، خادمہ نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سے کہا، اے ابو عمارہ، آپ سیر و سیاحت کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اگر آپ کو پتا چلے کہ اگر آج آپ کے بھتیجے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا اور ابو جہل نے کتنی ان کو تکلیف دی، کتنا ان کو دکھ دیا، تو آپ اس پہ پریشان ہو جائیں گے۔ پوچھا ایسا کیا ہوا ہے؟ کہتے جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تلقین کر رہے تھے، دین کی طرف آپ ان کو بلا رہے تھے، تو ابو جہل نے ان کے ساتھ بد تہذیبی کا رویہ اختیار کیا، بے ادبی کا رویہ اختیار کیا۔ جب یہ بات حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے سنی، اس وقت ابھی قبول اسلام نہیں کیا، جب یہ بات سنی تو وہ جو حمیت تھی، وہ جو رشتہ تھا، اس رشتے کی غیرت نے جوش مارا، اور آپ وہاں سے گھر نہیں گئے، سیدھا آپ حرم میں گئے جہاں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، اور وہاں سیدھا جا کے آپ نے اپنی جو کمان تھی نا، کمان پکڑی ہوئی تھی، کمان اس کے سر پہ زور سے ماری، اس کا سر پھٹ گیا، خون بہنے لگا، لوگ آئے جی اس کا دفاع کرنے کے لیے، ادھر سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اکیلے شیر کھڑے ہیں، اور آپ نے جو جملہ اس کو کہا، آپ نے کہا کیا تو میرے جو ہے وہ بھتیجے کے بارے میں جو وہ تلخ زبان استعمال کرتا ہے، ان کی بھی ادبی کرتا ہے؟ ابو جہل نے کہا وہ ہمارے معبودوں کو جو ہے وہ برا کہہ رہے ہیں اور ہمیں احمق کہہ رہے ہیں، ہمیں بے وقوف کہہ رہے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جواب سنیے، فرمانے لگے جو اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے بت پوجے وہ احمق نہیں تو اور کیا ہے؟ اپنے ہاتھوں سے بت تراشے پھر ان کے آگے سجدے کرنے شروع کر دے، بے وقوف نہیں تو اور کیا ہے؟ اچھا، اسی غیرت کے اندر جب کفار ادھر مقابلے میں اٹھ رہے ہیں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ آپ نے پکار کر کہا اشہد انہ رسول اللہ، فرمایا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ واقعی رب کے سچے رسول ہیں، وَأَشْهَدُ أَنَّ الَّذِي يَقُولُ حَقًّا، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں جو بھی وہ کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، وہ رسول بھی سچے ہیں، ان پہ اترنے والا کلام بھی سچا ہے۔ یہ اعلان کر دیا، اور آپ وہاں سے اعلان کر کے واپس آ گئے۔ اچھا، ابھی امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں تو حاضر ہونا تھا، جب جا رہے تھے تو کہتے ہیں امام حاکم نے اپنی مستدرک میں لکھا راستے میں شیطان ملا، شیخ نجدی کی صورت میں، بڈھے بابے کی صورت میں شیطان راستے میں آیا، ملاقات ان سے کرتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ اے امیر حمزہ انت سید قریش، تو تو قریش کا سردار تھا، تو تو قریش کا سردار ہے، کیا اتبعت ھذا الصابی ترکت دین آبائی کا، تو نے اس جو ہے وہ نیا دین لانے والے کی اتباع کر دی، تو نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا۔ للموت خیر مما صنعت، شیطان اب کوس رہا ہے، وہ کہتا ہے موت تیرے لیے بہتر تھی اس سے جو تو نے کیا ہے۔ حضرت امیر حمزہ کو کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہ کہ تو قریش کا سردار تھا اور تو نے اپنا دین چھوڑ کے، تو اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کے یہ دین اختیار کر لیا، تو تیرے لیے موت بہتر ہے اس سے جو تو نے کیا۔ مگر قربان جائیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی، جب اس کی یہ بات سنی تو سیدھا امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے تو فوراً کہتے ہیں اشہد انک رسول اللہ شہادت المصدق، سرکار میں پورے صدقے دل سے گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول۔ یوں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سرکار کے دامن اقدس میں آ جاتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ آپ نے یہ بھی کہا کہ یبن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے، اظہر دینک، آپ اپنے دین کا اظہار کریں، اس دین کا اعلان کریں، چھپ چھپ کے نہیں، علل اعلان دین کا کام کیجئے۔ یہ بات یا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کی ہے، اور حضرت فاروق اعظم سے بھی پہلے یہ بات حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے کی۔ آپ نے کہا اظہر دینک، آپ اپنے دین کا اظہار کریں، علل اعلان دین کا پرچار کریں، اور یہ بھی سن لیں اگر لوگ مجھے لالچ دینے کے لیے جہاں جہاں سورج کی کرنیں پڑ رہی ہیں، جہاں جہاں سورج کی روشنی پڑ رہی ہے، ساری زمین بھی مجھے کہہ دینا آپ کو دے دیتے ہیں تو آپ ایمان چھوڑ دیں، تو اے میرے بھتیجے آپ پھر بھی یہ بات یاد رکھیں، میں ساری دنیا کو ٹھوکر مار کے آپ کے قدموں کو تھام کے رکھوں۔
ساری دنیا کو ڈھوکر مار دوں لیکن آپ کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ اس طرح حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن اقدس میں آ جاتے ہیں۔ پھر بڑی قربانیاں، اور آپ کا انداز یہ ہوتا تھا لڑنے کا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان حمزہ یقاتل بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسیفین ویقول انا اسد اللہ واسد رسول۔ فرماتے ہیں حضرت امیر حمزہ کا انداز یہ ہوا کرتا تھا لڑائی کے وقت کہ وہ اس جگہ پہ لڑتے تھے جہاں امام الانبیاء علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں۔ سرکار کے بالکل سامنے جو ہے وہ اپنی دلیری اور اپنی بہادری کے کارنامے دکھاتے ہیں۔ وہ اعلی حضرت فرماتے ہیں نا ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ تو آپ اس مقام پہ جہاں عین امام الانبیاء علیہ السلام کھڑے ہوتے، آپ حضور کے سامنے حضور کا دفاع بھی کرتے، کافروں سے لڑتے بھی، اور لڑتے کیسے؟ دو تلواروں کے ساتھ، دو تلواریں دونوں ہاتھوں میں پکڑ کے آپ لڑتے، اور اپنی پگڑی کے اندر شتر مرغ کا پر لگاتے بلندی اونچا نظر آنے کے لیے۔ اور کیا منظر ہوگا اور کیسا خوبصورت نظارہ ہوگا۔ شتر مرغ کا پر جو ہے وہ اپنی پگڑی کے اندر اسے لگایا ہوا ہے، دو تلواریں دونوں ہاتھوں میں پکڑی ہوئی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کھڑے ہیں حضور کے سامنے، دونوں تلواروں سے لڑ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں آؤ مجھ سے مقابلہ کرو۔ یہ کھڑا ہے نبی کا شیر، انا اسد اللہ واسد رسولی، میں اللہ کا بھی شیر ہوں، اللہ کے نبی کا بھی شیر ہوں۔ یہاں ایک اور مسئلہ بھی حل کر دیا جو لوگوں کو مسئلہ بن جاتا ہے، بس نہیں جی آپ اللہ کا ہی شیر کہیں، اللہ کے نبی کا نہیں۔ حضرت امیر حمزہ نے حضور کے سامنے یہ کہہ کے بتا دیا، لوگوں کو اس پہ گھٹن نہیں ہونی چاہیے، رب کا شیر اصل میں ہوتا ہی وہ ہے جو مصطفیٰ کا شیر ہوتا ہے۔ میں اکثر بات سناتا ہوں حضرت پیر سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک بندے نے جو ہے وہ ان کی خدمت میں بیٹھتا تھا تو لوگوں نے اس کو غلط رستے پہ ڈال دیا، اس نے اپنا نام بدل دیا، اس کا نام تھا غلام رسول۔ لوگوں نے کہا تیرا نام ٹھیک نہیں، تو نام عبداللہ رکھ لے، نام بدل دیا۔ اب عبداللہ بھی بڑا پیارا نام ہے، پسندیدہ نام ہے، اچھا نام ہے، لیکن غلام رسول چھوڑ کے تو نام عبداللہ رکھا۔ تو کہتے ہیں جب حضرت دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی کو پتہ چلا نا، خبر پہنچی، تو آپ نے اسے پرچی لکھ کے بھیجی، فرمانے لگے غلام رسول تو منکر ہوئے ہوں تے جا بنے ہو عبداللہ، غلام رسول تو منکر ہوئے ہوں تے جا بنے ہو عبداللہ، جے نہ بن سی غلام رسول تے کیویں بن سی عبداللہ۔ بھائی عبداللہ تو ہے ہی وہ جو غلام رسول ہے، غلامی رسول چھوڑ کے بندہ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، ایسی بندگی تو رب بھی قبول نہیں کرتا۔ تو حضرت امیر حمزہ نعرہ لگایا کرتے تھے انا اسد اللہ واسد رسولی، یہ کھڑا ہے اللہ کا شیر اور اللہ کے نبی کا شیر۔ اللہ۔ اور میدان بدر میں جب کفار نکلے نا، عتبہ، شیبہ اور عتبہ کا بیٹا ولید، تین ان کے بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے سورمے میدان میں آئے، تو مقابلے کے اندر جو ہے وہ جب انصاری صحابہ نکلے نا، انہوں نے کہا نہیں نہیں ہمارے ٹکر کا اور ہمارے جوڑ کا بندہ بھیجیے، ہم سردار لوگ ہیں تو سامنے بھی سردار آنا چاہیے۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو سرکار نے جن سرداروں کو اٹھایا نا، وہ کتنی شان والے ہوں۔ جب وہ مقابلے میں کہہ رہے ہیں کہ حل من مبارز، لاؤ ہمارے ٹکر اور ہمارے جوڑ کا بندہ، امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کم یا حمزہ رضی اللہ، فرمایا میرے چچا امیر حمزہ اٹھو آپ، وقم یا علی، اور پیارے علی المرتضیٰ آپ اٹھو، وقم یا عبیدہ، اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ آپ کو کہا آپ اٹھو، تینوں کو آپ نے میدان میں بھیجا ان کے مقابلے کے اندر۔ اب مقابلے کے اندر عتبہ، شیبہ، ولید، عتبہ جو ہے وہ آ رہا ہے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے کے اندر، اور شیبہ جو ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ کے مقابلے میں آ رہا ہے، اور ولید جو ہے وہ حضرت عبیدہ کے مقابلے میں آ رہا ہے۔ کہتے ہیں حضرت امیر حمزہ نے ایک وار کیا، تلوار چلائی تو کندھے سے لے کر سرین تک اس کے بدن کو دو لخت کر کے رکھ دیا۔ یوں ہی حضرت علی المرتضیٰ نے بھی اپنے دشمن کا خاتمہ کیا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ بوڑھے صحابی تھے، اب وہ بزرگ تھے، تو وہ تلوار چلانے لگے تو ان کی اپنی تلوار پلٹ کے ان کی ٹانگ پہ لگ گئی۔ جب تلوار ٹانگ پہ لگی تو خون بہنے لگا، زخمی ہو گئے۔ حضرت امیر حمزہ اور حضرت علی المرتضیٰ نے آگے بڑھ کے ان کے دشمن کو بھی ختم کیا۔ بعد میں حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا وہ ٹانگ کٹی ہوئی تھی نا، وقت آخر تھا، صحابہ میں بحث چلنے لگی کہ یار عبیدہ شہید بھی ہے کہ نہیں، اپنی تلوار لگ گئی ہے۔ اللہ اکبر، زندگی گزاری ہو سرکار کی غلامی میں اور بندہ جہاد کرتے ہوئے دنیا سے جا رہا ہو اور بحث یہ چل رہی ہو یہ شہید بھی ہے کہ نہیں، رو پڑے، کہتے یار آپ ہی فیصلے نہ کرتے جاؤ، مجھے نبی پاک کے پاس لے کے جاؤ، مجھے حضور کی بارگاہ میں لے جاؤ۔ جب لایا گیا تو قربان جائے ان کے نصیبے پہ بھی۔ ان کا انداز کیا تھا، ٹانگ پہ کھڑے تو نہیں ہو سکتے تھے، ٹانگ کٹی ہوئی تھی،
سرکار کی بارگاہ میں لایا گیا تو ان کا سر حضور کے قدموں پہ تھا. نگاہ اٹھا کے عرض کرتے ہیں الست بشہید، سرکار کیا میں شہید نہیں؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عبیدہ شہید ہی نہیں، کیا میں شہید نہیں؟ قربان جائیں ان کے نصیبے پہ. سرکار نے فرمایا اشہد انک شہید، فرمایا میں محمد عربی یہ آپ گواہی دیتا ہوں تو پکا شہید ہے. اشہد انک شہید. کہتے ٹانگ کٹی ہوئی تھی، دم نکل گیا، مگر ایک آہ بھی نہیں بھری، آہ تک نہیں بھری. وجہ کیا تھی؟ ان کی نگاہ جو ہے وہ آقا کونین کے چہرے پر. آخری ویلے میریاں اکھیاں راہ تکنا تیرا تے جے تو سر تے آن کھلویں تے پردہ رہ جائے میرا تے سوکھا نکلے سا ظہوری جے میں ویکھ لواں مکھ تیرا. مرنا مرنا ہر کوئی آکھے تے آخر ایک دن مرنا تے مرن تو بعد بھی جے میل نہ ہوئے تے مرنے دا کی کرنا تے مرن تو بعد جے مل پوے سونا پھر مرنے تو کی ڈرنا تے ایک گل رکھنا یاد میری میرا جس دم ہوئے مرنا سب کچھ کرنا سب کچھ کر کے تے منہ روزے ول کرنا تے منہ روزے ول کر کے میریاں اکھیاں بند نہ کرنا. اس دن میرے آقا آونا میں دیدار حضور دا کرنا. مرنے کے بعد اس لیے آنکھیں کھلی رہیں، عادت جو پڑ گئی تھی تیرے انتظار کی. کاگا سب تن کھائیو مورا چن چن کھائیو ماسرے پر اے دو نینا مت کھائیو موہے پیا ملن کی آسرے. تو بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ قربانیاں دینے والوں کے انداز دیکھیے آپ. تو اس میدان کے اندر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی میدان بدر میں جو شجاعت تھی نا، بعد میں کفار ایک دوسرے کو پوچھتے تھے، مسلمانوں کو ملتے تو پوچھتے تھے یار وہ جس نے شتر مرغ کا پر لگایا ہوا تھا وہ کون تھا؟ وہ جس نے پر اپنی پگڑی کے اندر لگایا ہوا تھا وہ کون تھا؟ بتانے والے بتاتے وہ نبی کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ. تو وہ کہتے فعل بنا ھذا فعل الافاعیل، کہتے اس نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے وہ کسی نے نہیں کیا. جتنا نقصان انہوں نے ہمیں پہنچایا کسی اور نے نہیں پہنچایا. الفضل ما شہیدت بہ الاعداء، فضیلت وہ ہے جسے دشمن بھی مانے، مقام وہ ہے جسے بیگانہ بھی مان رہا ہو. دشمن آپ کہہ رہے جو وار ہمارے اوپر، جو ضربیں ہمارے اوپر حضرت امیر حمزہ نے لگائی ہیں وہ کسی اور نے نہیں لگائی. اللہ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. یہ شان اور یہ مقام. میدان احد کے اندر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ امام الانبیاء علیہ السلام کے چچا جان، جب وہ بات آئی تھی نا باہر نکل کے لڑیں کہ یہاں رکیں، تو صحابہ نے اپنی اپنی رائے دی، مختلف آراء آئیں. اس میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو رائے تھی نا، اللہ اکبر، انہیں عرض کی حضور میں نے اپنے اوپر کھانا پانی بند کر دیا تب تک جب تک میں کافروں کو حتی اجالدہم بسیفی، جب تک میں اپنی تلوار کے ساتھ ان کو بچھاڑ نہ دوں. یا رسول اللہ میں نے اپنے اوپر کھانا بھی بند کر دیا پانی بھی بند کر دیا جب تک ان کا خاتمہ نہیں کرتا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں مدینہ اجالدہم بسیفی خارج المدینہ، مدینہ سے باہر نکل کے ان کے ٹکڑے کروں. یہ حضرت امیر حمزہ کا انداز تھا. اور میدان احد کے اندر آپ نے جہاں دیگر صحابہ کی بڑی بڑی شجاعت کی داستانیں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ آپ نے 31 کافروں کو واسطے جہنم کیا تنہا. اکیلے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ. ایک کافر مقابل میں آتا آپ بچھاڑ دیتے، دوسرا آتا بچھاڑ دیتے، تیسرا آتا بچھاڑ دیتے. اور صحابہ کہتے ہیں حضرت امیر حمزہ کا لڑنے کا انداز یہ تھا، دونوں تلواروں کے ساتھ جب آپ لڑتے تھے تو آپ کا ایک ہی بار ہوتا تھا دشمن کا جو ہے وہ خاتمہ کر دیتے. دشمن آپ کے مقابلے میں ٹک نہیں پاتا تھا. ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جناب دشمن مقابلے کے اندر کھڑا رہے اور وہاں وہ بدبخت بھی آیا مقابلے کے اندر میدان احد کے اندر جو امام الانبیاء علیہ السلام کی گستاخی کرنے والا شخص تھا. تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ آپ نے اس کو جو جملہ کہا، یہاں آج لوگ یہ بات بھی کرتے ہیں جی جملے ہلکے رکھنے چاہیے، بات نرم کرنی چاہیے. باتیں ہر جگہ پہ نرم ہو سکتی ہیں پر سرکار کی عزت کی جب بات آتی ہے تو بات نرم نہیں ہو سکتی. اب وہ شخص آتا ہے تو آپ جب دیکھا نا حضرت امیر حمزہ نے اس کو، تو آپ نے کہا یبن مقطعۃ البذور، اوے عورتوں کے ختنے کرنے والی ماں کے بیٹے، تو بھی نبی کے مقابلے میں کھڑا ہے. لوگ ہلکے جملوں کی بات، ہر جگہ پہ ہلکی بات ہو سکتی ہے پر سرکار کی عزت کی جب بات آئے نا، کبھی آوارہ و بے خانمہ عشق، کبھی شاہ شہان و شیرواں عشق، کبھی میدان میں آتا ہے زرہ پوش، کبھی ہوتا ہے بے تیغ و سنا عشق، کبھی سوز و سرور و انجمن عشق، کبھی مولا علی خیبر شکن عشق. تو عشق والوں کے اپنے رنگ ہوتے ہیں، عشق والوں کے اپنے انداز ہوتے ہیں. اس طرح آپ میدان کے اندر 31 کافروں کو آپ نے واسطے جہنم کیا میدان احد میں. وہاں پہ وحشی بن حرب جنہوں نے بعد میں قبول اسلام کر لیا،
نیزے کی تاک لگائے بیٹھے تھے، دونوں طرف سے آزادی کا پروانہ بھی تھا کہ اگر یہ کام کر دو گے، تیر مار دو گے حضرت امیر حمزہ کو تو آزادی مل جائے گی، اور پھر ساتھ جو ہے وہ درہم و دینار کے وعدے بھی تھے، دیگر اس طرح کی باتیں ان کے ساتھ کی گئی تھی، اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو آپ کو انعام ملے گا۔ تو حضرت وحشی بن حرب جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں تھے، قبول اسلام نہیں کیا تھا، وہ کہتے میں چھپ کے کھڑا ہوں، مقابلے میں سامنے نہیں آ سکتا، کہتے میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شیر کی طرح دھاڑتے ہوئے دشمن کے اوپر جھپٹ رہے ہیں، کہتے میں گھبرا کے میں پیچھے کھڑا ہوں، چھپ کے سامنا تو کر نہیں سکتا۔ کہتے ایک موقع ایسا آیا کہ آپ نے جب کافروں کو واسطے جہنم کرتے چلے جا رہے ہیں تو ایک پتھر سے آپ کا کچھ پاؤں پھسلا تو آپ کے مبارک پیٹ سے کچھ زرہ جو تھی وہ ہٹ گئی، جب زرہ ہٹی تو کہتے میں نے چھپ کے وار کیا، میں نے تیر چلایا اور تیر جا کے آپ کے سیدھا جو ہے وہ پیٹ کے اندر ناف کے قریب لگا، جو آپ کے بدن کو چیرتا ہوا گزر گیا، اور کہتے اس کے بعد آپ نے آگے بڑھنے کی کوشش کی مگر بدن سے خون کا فوارہ نکلا، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ آپ کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ آپ کی شہادت ہوئی، آپ کا وصال ہوا، اور پھر آپ کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا، آپ کے بدن کے اعضاء کاٹے گئے، آپ کے مبارک ناک کو، آنکھوں کو، ہونٹوں کو، ہاتھوں کو، اس طرح اعضاء کو کاٹ دیا گیا، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی یہ جو کیفیت تھی، امام الانبیاء علیہ السلام جب وہاں تشریف لائے، جب شہداء کو اکٹھا کیا جا رہا تھا نا کہ جتنے شہید ہیں ان شہیدوں کو دیکھا جائے کہاں گئے، تو سرکار پوچھ رہے تھے میرے چچا امیر حمزہ کدھر ہیں، حضرت امیر حمزہ کو تلاش کرو۔ جب دیکھا گیا تو حضور امام الانبیاء علیہ السلام حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ اس طرح کٹے ہوئے اعضاء والے جسد اقدس کے پاس آئے نا، تو امام الانبیاء علیہ السلام نے وہاں ایک جملہ کہا، یا حمزہ یا عم رسول اللہ، اے حمزہ اے نبی کے چچا، یہ سرکار کا پیار تھا حضرت امیر حمزہ کے ساتھ، یا حمزہ یا عم رسول اللہ، اے حمزہ اے نبی کے چچا، یا حمزہ یا اسد اللہ واسد رسولی، اے حمزہ اے اللہ کے بھی شیر، اے اللہ کے نبی کے بھی شیر۔ اور پھر امام الانبیاء علیہ السلام نے یا حمزہ یا فاعل الخیرات، اے نیکیوں میں آگے بڑھنے والے حمزہ، یا حمزہ یا کاشف الکربات، اے دکھوں تکلیفوں کو ہٹا دینے والے امیر حمزہ، یا حمزہ یا ذابن عن وجہ رسول اللہ، اے نبی کے چہرے کی حفاظت کرنے والے امیر حمزہ۔ یوں امام الانبیاء علیہ السلام ان کو پیار کے ساتھ محبتوں بھرے القابات سے پکار رہے ہیں، اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جسد اقدس دیکھ رہے ہیں۔ ان کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آ گئی، جب وہ آئیں تو آگے بڑھ کے صحابہ نے ان کو روکنا چاہا کہ آپ قریب نہ جائیں، ظاہر ہے عورت ہے، اور عورت کیسے وہ اعضاء کٹا ہوا وجود دیکھ پائے گی، تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے صحابہ کرام کو پیچھے ہٹایا اور قریب آئیں، جب آئیں اور آ کے اپنے بھائی کی میت کو دیکھا نا تو کیفیت یہ تھی کہ زبان بند تھی، لبوں پہ کوئی جملہ نہیں تھا، اور آنکھوں سے اشک بھی نہیں بہ رہے تھے، وہ صدمہ جو تھا، وہ غم جو تھا، وہ اندر ہی پیتی جا رہی تھی اپنے بھائی کی کیفیت دیکھ کر۔ تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، اور آپ نے آگے بڑھ کر اپنی پھوپھی جان کے سینے کے اوپر ہاتھ رکھا، جب سرکار نے ہاتھ رکھا تو ان کے لبوں پہ جاری ہوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا اگر میں ہاتھ نہ رکھتا تو غم کی وجہ سے میری پھوپھی جان کا کلیجہ پھٹ جاتا، اتنا بڑا غم تھا، تو میں نے یہ ہاتھ اس لیے رکھ دیا تاکہ ان کے آنسو بہیں اور وہ غم کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ وہ 2 چادریں لے کر آئی تھی حضرت صفیہ اپنے بھائی کے کفن کے لیے، تو امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پھوپھی جان اجازت ہو تو ایک چادر میں اپنے چچا کو دے دوں اور ایک مصعب بن عمیر کو دے دوں۔ اسلام کے اوپر یہ وقت بھی رہا ہے، آج لوگوں کے پاس آسائشیں ہیں، آج سہولتیں ہیں، مگر اندر وہ ایمان کی حرارت اور وہ تازگی اور وہ جنون عشق جو تھا وہ باقی نہیں رہا۔ ان لوگوں کے پاس کفن کے کپڑے بھی پورے نہیں ہیں۔ 2 چادریں لائی گئیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، سرکار فرماتے ہیں ایک چادر حضرت امیر حمزہ کو کفن کے طور پہ دے دیں اور ایک چادر جو ہے وہ حضرت مصعب بن عمیر کو دے دیں۔ آپ کی پھوپھی جان نے کہا آپ کو جیسے بہتر لگے۔ اب وہ بھی روایت کے لفظ یاد رکھیے، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم ایک چادر پکڑ کے حضرت امیر حمزہ کے بدن پہ ڈالتے تھے، سر ڈھانپتے تھے، پیر ننگے ہو جاتے تھے، پیر ڈھانپتے تھے، سر ننگا ہو جاتا تھا۔ جسد اقدس اتنا وہ قداور شخصیت تھے، سر پہ چادر کرتے پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں پہ کرتے سر ننگا ہو جاتا۔ کبھی ہم نے غور کیا آج کی آسائشوں میں، آج کے سہولیات کے دور میں جو لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ دین پہ چلنا مشکل ہے، آپ نے کیا کیا ہے دین کے لیے؟ کیا ہمیں پتھر کھانے پڑے دین کے لیے؟ کیا ہمیں بدن کے اوپر تیریں اور تلواریں سہنے پڑی؟
کیا ہمیں جو ہے وہ نیزوں کے گھاؤ سہنے پڑے؟ کیا ہمیں سب و شتم کیا گیا؟ کیا ہمیں کوئی کمر پہ بوریاں لادنی پڑی؟ ہمیں جو ہے وہ پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑے؟ ایسا کچھ بھی نہیں کرنا پڑا، پھر کوئی کہے دین پہ چلنا مشکل ہے؟ تو یاد رکھیے اس سے بڑی جفا اور کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی بے وفائی اور کوئی نہیں۔ اس لیے اپنے اندر ایمان کی حرارت پیدا کیجئے اور ان اپنے اکابرین کو ہمیشہ سلام کیا کریں جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دے دیے اسلام کے لیے، مگر اسلام کی عزت و حرمت پہ آنچ نہیں آنے دی، اسلام کا تحفظ کیا، کٹ گئے ان کے وجود جو ہے وہ تلواروں سے، تیروں سے، نیزوں سے، مگر انہوں نے اسلام کی آبرو کے اوپر حرف نہیں آنے دیا، سرکار کی عزت پہ حرف نہیں آنے دیا۔ تو ہم سے یہ باتیں تقاضا کرتی ہیں ہم اپنے آپ کو دین کے ساتھ جوڑ کر رکھیں۔ اب امام الانبیاء علیہ السلام نے ان کو مشورہ کیا دیا نا، جب سر ڈانپتے ہیں اور پاؤں ننگے ہو رہے ہیں اور پیر ڈانپتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے، سرکار نے فرمایا سر ڈانپ دو اور پاؤں کے اوپر گھاس ڈال دو۔ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو یوں یہ کیفیت جب سرکار نے فرمائی نا، آپ کا سر اقدس نیچے تھا اور آنکھوں میں آنسو بہ رہے تھے، جب سرکار نے اپنا سر اٹھایا تو ہر صحابی رو رہے تھے، ہر صحابی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سرکار نے پوچھا ما یبکیکم، میرے جانسارو تمہیں کس بات نے رلا دیا؟ عرض کرتے اور حضور رورایا اس بات نے ہے، نبی پاک کے چچا کا جسد اقدس پڑا ہے اور ہمارے پاس کفن کا کپڑا بھی پورا کوئی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان کا جسد اقدس پڑا ہے اور ہمارے پاس کفن دینے کا کپڑا بھی پورا نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کے انداز ہے۔ تو امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا پریشان نہ ہو، ان لوگوں کی قربانیوں کا صدقہ اللہ اسلام کو وہ وقت دے گا، ہر بھوکے کو کھانا ملے گا، ہر پیدل والے کو سواری ملے گی اور ہر برہنہ جسم والے کو کپڑا ملے گا پہننے کے، یہ ان کی قربانیوں کا صدقہ ہوگا۔ تو امام الانبیاء علیہ السلام نے اس وقت یہ بات فرمائی تھی جو بعد کے اندر ادوار بدلتے گئے اور وہ وقت بھی آیا کہ لوگ زکوٰۃ لے کے پھرتے تھے، لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ کے دور کے اندر زکوٰۃ لے کے لوگ پھر رہے ہیں، کوئی لینے والا نہیں ہے، یہ احوال بھی آئے، یہ ان لوگوں کی قربانیوں کا صدقہ ہے۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفن دیا گیا اس چادر میں اور پاؤں پہ وہ گھاس ڈالی گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنازے صحابہ کے پڑھانے کا معاملہ آیا تو 10 کو کر کے لایا جاتا، سرکار نے سب سے پہلے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ پڑھا، پھر حضور نے وہ 10 کے ساتھ ان کو رکھا، پھر اگلے 10 آئے ان کے ساتھ رکھا، پھر بار بار ساتھ رکھا۔ کہتے 70 بار حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وجود کے اوپر سرکار نے جو ہے وہ نماز جنازہ ادا کی، 70 بار ان کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ کیا۔ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان احد کے دامن کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سپرد خاک کیا، اور وہ اتنی بڑی بارگاہ ہے، سرکار کے اتنے پیارے ہیں، حضور کے اتنے محبوب ہیں، وہ امام الانبیاء علیہ السلام کی اتنی ان سے محبت ہے کہ آج بھی جمہور علماء یہ بات فرماتے ہیں کہ آپ جب مدینہ طیبہ طاہرہ جائیں تو پھر آنے کی اجازت حضرت امیر حمزہ کے مزار پہ جا کے لیں، پھر دوبارہ آنے کی اجازت ان سے لیں، وہ گورنر ہیں مدینہ کے، ان سے جا کے یہ گزارش کریں کہ حضور پھر سے آنے کی اجازت دیجیے، اس دھرتی پہ، اس نگر پہ جو ہے وہ پھر دوبارہ حاضری نصیب ہو جائے، کرم فرمائی۔ اور وہ اتنی بڑی بارگاہ ہے، اپنے ہمارے تجربات اور علماء جو وہاں جاتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں، وہاں تجربات یہ ہیں کہ جو جا کے انسان دعا کرتا ہے، جو حسرت کرتا ہے، جو لبوں پہ بات آتی ہے پوری ہو جاتی ہے، جو انسان کی تمنا ہوتی ہے پوری ہو جائے، وہ بارگاہ اتنی بڑی ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام ہر ہفتے کو کبھی پیدل، کبھی سوار ہو کر، اور بعض دیگر روایات میں آتا ہے بدھ کے دن امام الانبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ میدان احد میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر شہدائے احد کی قبور پہ حاضری دیا کرتے۔ تو یہاں سے کئی باتیں ثابت ہو گئی، ایک یہ بات بھی ہمیں مل گئی کہ قبروں پہ جانا یہ بھی امام الانبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، یہ کوئی دین اسلام کے خلاف کام نہیں ہے، کیونکہ آج لوگ اس کے اوپر بھی محاذ آرائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جبکہ امام الانبیاء علیہ السلام نے خود فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزورها فانها تذکر الآخرہ وتزہد فی الدنیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں تمہیں قبروں کی زیارت سے روکتا تھا، قبروں پہ جانے سے، لیکن میں اب تمہیں حکم دیتا ہوں قبروں پہ جایا کرو، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ وَتُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا۔ قبروں پہ جانے سے بندے کو اپنی آخرت یاد آتی ہے اور بندے کو دنیا کے اندر زہد اور دین اسلام کی دولت اور اللہ کا خوف نصیب ہو جاتا ہے۔ تو قبرستان میں حاضری دینی چاہیے، یہ جانا چاہیے، اس کے ساتھ انسان کو برکات میسر آتی ہے۔